ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مرد لوگ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جی، یا آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی رہتی ہیں، ان کی تربیت کا خیال کرتی ہیں، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہم جہاد میں دشمن کے سامنے اس طرح راتوں کو پارا نہیں دیتے، اسی طرح ہم قتال نہیں کرتے جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، تو مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیا کرتا ہے۔ گھر کے نرم بستر پر عورت کو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ آئیے آپ کو عورت کی زندگی کے مختلف اجر و ثواب کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کس قدر نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر 2 بیٹیاں ہو گئی تو باپ کے لیے 2 رحمت بن گئی کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی کنواری لڑکی مر جاتی ہے جو ماں باپ کے گھر رہتی تھی، فوت ہو گئی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، یہ ماں باپ کے گھر رہ رہی تھی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ اس کو شہید آخرت کا درجہ دے دیا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔